نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. انسانی رویے اتنے نازک ہوتے ہیں بعض اوقات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپس میں انا اور اپنی ذات اور اپنے بارے میں خوش گمانیاں، عجب، کبر اتنا بڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہوا، اسی لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی اور اس میں بالکل غلط فیصلے کر جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں مزید خرابیوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں. ایک شخص غلطی کرتا ہے، اس کو معافی مانگنے میں اتنی آر ہوتی ہے، اتنی شرم آتی ہے، اتنی پریشانی لگتی ہے کہ میں کس طریقے سے معافی مانگ لوں، میں نے کیا ہی کیا ہے. اس غلطی کو بھی وہ کور کر لیتا ہے، نفس اس کو وہ معافی مانگنے کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں باقاعدہ صحابہ کو جمع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے بدلہ لے لے، جو معاف کر سکتا ہو اللہ کی خاطر یہیں پہ معاف کر دے. میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کا کچھ اور لینا دینا ہو تو یہی معاملہ برابر سرابر کر دے کہ کل پتہ نہیں دنیا میں رہنا ہو نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر صحابہ کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری پیٹھ پر خندق کے موقع پر جب کھدائی کا سلسلہ چل رہا تھا تو ذرا چھڑی سے، جو آپ کے پاس مسواک کی لکڑی تھی تھوڑی بڑی تھی، آپ نے اس سے میری پیٹھ پہ مارا تھا کہ چلو جلدی جلدی کرو. ایسے ہلکا سا بک اپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ذرا حوصلہ دلانے کے لیے، تو وہ مار نہیں ہوتی لیکن بہرحال وہ ایک ہلکی سی مسواک سے کیا کسی کو ہلکا سا ایسا ٹچ کر دیا، ایسا ہلکا سا لگا دیا. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا بدلہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل لے لو. تیار؟ فوراً تیار. اللہ اکبر، دیکھو فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار. وہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی اور میری جو کیفیت تھی اس میں یہ سلسلہ تھا کہ میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، میں کام کر رہا تھا، تو آپ کی پیٹھ تو کپڑا ہے. تو اس پہ یعنی اشارہ کیا کہ برابر نہیں ہو پائے گا معاملہ، تو آپ قمیص اتاریے. سب مسجد میں سب کے سامنے اوپر سے چادر اتروائی، پیٹھ کھلوائی، اور پھر پیچھے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتاری تو پیچھے سے چمٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہو گئے اور آپ کو کمر پہ خوب بوسہ دینے لگے، یہ کندھے پر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تم تو مارنے کے لیے آئے تو مارو، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اس امید سے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مجھے کبھی موقع لگ جائے کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے تاکہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں. یہ ہے احساس لوگوں کا، یہ ہے محبتیں اور تعلقات کہ معافی مانگنے والا وہ بھی اس درجے کا اور جس کو بدلہ لینا ہے وہ بھی اتنے اعلیٰ ظرف کا اور ایسی محبتوں کا اظہار کرنے والا. یہ ہمارے اسلاف جن کو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے طریقے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ما انا علیہ و اصحابی پر چلو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے معافی مانگنا بہت بھاری اور مشکل لگتا ہے. ہم سوال ہی نہیں کرتے، کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں معاف کر دو. کہتے بھی ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دو. یہ بھی بہت عرصے کے بعد جب ہاتھ پیر جوڑ کے سمجھائے کوئی آدمی یا خود ہی خیال آ جائے تو اگر ایسا ہوا ہو، یعنی ہوا تو نہیں ہے، مجھ سے غلطی کا تو امکان ہے نہیں، ظاہر بات ہے کہ میں تو کوئی غلطی نہیں کرتا، لیکن اگر ہو ہی گیا ہو تو چلو معاف کر دو. اتنا کبر، اتنی انا. ایک طرف تو ہماری یہ کیفیت ہے، ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، اور دوسری طرف جن سے معافی مانگی جاتی ہے ان کی عقل، ان کا تو حال اتنا عجیب و غریب ہے کہ بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. ایسے لوگ جملے بولتے ہیں کہ مر جائیں گے تب بھی میں معاف نہیں کروں گی، تو قبر بھی میری منہ بھی دیکھنے بتانا، میں مر جاؤں تو میری شکل دیکھنے بھی بتانا. ماں باپ بچوں کو ایسا کہہ دیتے ہیں، رشتہ دار دوست احباب ایک دوسرے سے ایسا قطع تعلق کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہوئے یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو ہم نے جوڑنے کو کہا اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. تو بڑے ہی خسارے والے لوگ ہیں، نقصان پڑے ہوئے ہیں، ایسی جہالتوں میں، ایسی نفسانیت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ احساس ہی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. اور اس میں لوگوں کو اتنا تحمل ہوتا ہے کہ معاف کیسے کر دیں، کبھی نہیں کریں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس میں وہ معاف کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں، کیسے معاف کر دیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہمیں اس لیول پہ آ کر کے کبھی مجھ سے کوئی معافی مانگے اس پہ ہی شرم آنی چاہیے کہ میں ایسا کہ یہ حق رکھتا ہوں, ایسا کوئی میرا مقام ہے, میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے لوگ اللہ سے معافی مانگتے, میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے معافی بھی مانگے گی. میں تو انتہائی عام ادنا سا حقیر سا انسان ہوں. میں تو اس امید پر جیوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے, بس کافی ہے. باقی ہماری کیا خدائیاں ہم نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں, اپنے اپنے انا کے بت بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے آگے اگلا جھکے گا نہیں تو یہ اس کو چھوڑے گا نہیں. قیامت میں دیکھ لوں گا, اللہ کے حضور اس پر فیصلہ ہوگا. اللہ سے میں انصاف مانگتا ہوں. نعوذ باللہ, اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے, یہ سارا اگر آپ کے خلاف نکل آئے تو کیا کریں گے؟ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہوگا, نہ ہوا تو کیا ہوگا قیامت والے دن؟ جس چیز کو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی غلطی نہیں سامنے والے کی, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو, اور اگر ایسا نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں قیامت کے دن حقیقت یہ ہے کہ جو انصاف ہوگا وہ آپ کے لیے چیخیں نکالنے والا ہو جائے گا. جہنم کا دیکھنا پڑے گا راستہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ اتنے بڑے بڑے دعووں سے محفوظ فرمائے, نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے, اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے.